अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु वनश्हदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु वनश्हदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। अम्मा बअदु फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहन नबिय्यु इन्ना अर्सलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नदीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निहि व सिराजम मुनीरा व बश्शिरिल मुमिनीन बिअन्ना लहुम मिनल्लाहि फ़ज़लन कबीरा वला तुतिअल काफ़िरीन वल मुनाफ़िक़ीन वदअ अज़ाहुम वतवक्कल अलल्लाह वकफ़ा बिल्लाहि वकीला। सदक़ल्लाहु मौलाना। बुजुर्गों, दोस्तों, भाइयों, सुनने वाली मुअज़्ज़ज़ात सामियात माओ बहनों, आते ही खबर गम मिली। इस मस्जिद के नमाजी राना निसार साहब तहज्जुद गुजार वो अल्लाह के रास्ते पे चले गए। अल्लाह ताला मग़फ़िरत फरमाए, दर्जात बुलंद फरमाए। जो
اولاد ہے پیچھے رہ گئے، اللہ ان جیسا بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں شکل سے واقف تھا، نام کا پتہ نہیں تھا، ملاقات بھی ہوتی تھی تو بہت دکھ ہوا اس لحاظ سے کہ جانا تو سب نے ہے، لیکن نیک بندہ جب جاتا ہے تو مسجد میں فرق آتا ہے، پھر نمازی کم ہو جاتا ہے، تو یہ اصل افسوس یہ ہے۔ اللہ پاک جنتوں میں گھر عطا فرمائے۔ آج 7 ربیع الاول ہے۔ میرے جذبات ربیع الاول میں اس لیے بھی بدل جاتے ہیں کہ کائنات کی رونق اور وجود کائنات انہی کے سبب سے، اور اس سے بھی زیادہ خوشی کی بات یہ ہے کہ اللہ کریم نے ہمیں ان کی امت میں پیدا فرمایا۔ سب سے بڑا اعزاز تو یہ ہے کہ قیامت کے دن ان کے ہاتھوں سے امید ہے کہ جام کوثر وہ ملے گا، ان کی شفاعت نصیب ہوگی۔ یہ سب سے بڑا شرف۔ پچھلی قوموں میں لوگ کلمہ گو ہوتے تھے، وہ اپنے انبیاء پہ فخر کرتے ہوں گے، لیکن وہ انبیاء وہ رسول ایک ایک علاقے اور ایک ایک زمانے کے۔ الی عاد اخاہم ہودا، عاد کی طرف ان کے پیغمبر ہود، وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، قوم سمود کی طرف ان کے پیغمبر صالح علیہ السلام، وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، اہل مدین کی طرف حضرت شعیب، اور بنی اسرائیل کی طرف کبھی اسحاق، کبھی یعقوب، کبھی یوسف، کبھی یوشع، کبھی موسیٰ، کبھی عیسیٰ، کبھی سلیمان، کبھی داؤد، کبھی زکریا، کبھی یحییٰ، اور بہت سے پیغمبر آتے رہے علیہم السلام۔ ان کے نصیب اپنی جگہ ہے۔ ہمارا فخر یہ ہے کہ ہم جن کے امتی ہیں وہ شفیع المذنبین بھی ہیں، وہ خاتم المرسلین بھی ہیں، وہ خاتم النبیین بھی ہیں، وہ شافع محشر بھی ہیں۔ حمد کا جھنڈا ان کے ہاتھ میں ہوگا، حوض کوثر ان کا بڑا ہوگا، اور جب کوئی کسی کی سفارش نہ کرے گا، میرا رسول سب کی سفارش کرے گا۔ یہ فخر ہمارے لیے کہ میرے نبی تمام زمانوں کے نبی، تمام مکانوں کے نبی، وہ آسمان کی نیلی چھت کے نیچے یا اس کے اوپر، بشروں میں، نوریوں میں، ناریوں میں، خاکیوں میں، اللہ کی ذات کے بعد سب سے بڑے، ان سے بڑا کائنات میں مخلوق میں پیدا نہ ہوا، نہ اللہ نے پیدا فرمایا۔ وہ جب نہیں آئے تھے ان جیسا کوئی نہیں، جب آ گئے اس وقت کوئی نہیں، اب قیامت آ سکتی ہے، آپ کے پائے کا کوئی آ سکتا ہی نہیں ہے۔ ہمارے لیے شرف یہ ہے، ہمارے لیے رحمت یہ ہے، ہمارے لیے برکت یہ ہے کہ اللہ نے صرف مسلمانوں کے لیے نہیں، ما ارسلناک الا رحمت للعالمین، پوری کائنات کے جہانوں کے لیے اللہ نے رحمت بنا کے بھیجا ہے۔ اور پھر اس سے بھی زیادہ شرف یہ ہے کہ قیامت کے دن جب سارے پیغمبر اپنی گواہیاں دیں گے، نوح اپنی قوم کی طرف کہ میں نے تبلیغ پہنچا دی، موسیٰ اپنی قوم کی طرف میں نے تبلیغ پہنچا دی،
याहिया अपनी कौम की तरफ मैंने तबलीग पहुंचा दी, आद की तरफ उनके पैगंबर कहेंगे मैंने सारे पैगाम पहुंचाए, तो लोग मुकर जाएंगे। तो उस वक्त सारी कायनात में सिर्फ मेरे रसूल वाहिद होंगे जो उनकी गवाही देंगे और उनकी उम्मत उनकी गवाही देगी कि उन पैगंबरों ने अपनी कौमों की तरफ रिसालत और नबूवत पहुंचा। इसलिए हमारे लिए शर्फ सबसे बड़ा। और फिर कुरान ने अजीब बयान किया, कभी कहा कमरम मुनीरा, इस चांद को कहा नूर वाला चांद, रोशनी वाला। कभी सूरज को कहा वजअलना सिराजम वहाजा, हमने सूरज को एक चिराग बना के भेजा। और मेरे रसूल के बारे में अल्लाह ने सूरज को भी जमा कर दिया, चांद को भी जमा कर दिया। कहा वदायन इलल्लाह बिइज़्निही व सिराजम मुनीरा, कि रोशनी सूरज की हो या चांद की हो, मोहम्मद करीम के चेहरे से रोशनी लेके वो भी रोशन होते हैं। इससे बड़ी बरकत की बात क्या है? इससे बड़ी रहमत की बात क्या? बैठ जाए, आवाज की खैर। इससे बड़ी रहमत की बात क्या है? इससे ज्यादा बरकत की बात क्या है? इससे ज्यादा हमारे लिए उल्फत की बात क्या है? इससे ज्यादा हमारे लिए ज्यादा एजाज की बात क्या है? कि सारे आएंगे अपने झंडे उठाए हुए और हमद का झंडा सिर्फ मेरे रसूल के हाथ में होगा। कि मेरे रसूल ने फरमाया मैं सजदे में पढ़ूंगा। ये दरवाजे में बैठे हुए भाई जरा आगे आ जाए, कि मेरे हाथ में झंडा होगा हमद का और मैं अल्लाह के सामने सजदे में पड़ा रहूंगा और इतनी अल्लाह की तारीफ बयान करूंगा कि कायनात में किसी ने इतनी तारीफ बयान न की होगी। मेरे रसूल तो वो हैं कि लोग सिफारिश से इनकार कर देंगे। और काश मेरे वो भाई जो पीरों की बैत करते, लोगों को अपना हाथ दे के समझते कि आपकी बैत कर ली, आपको हमने बड़ा बना लिया, आपके हम बैत हो गए, आपके हाथ पे हमने हाथ रख दिया। काश उन्हें इल्म हो कि यहां तो रसूलों की सिफारिश नहीं चलती, दुनिया के आम उम्मतियों की सिफारिश कैसे चलेगी? यानी लोगों की हम बैत करते हैं, ये बड़ा नेक, ये बड़ा साले, ये बड़ा शरीफ, ये बड़ा इबादत गुजार, ये बड़े वजीफे पढ़ता, इसकी बड़ी करामात, इसके नाम लेवा बहुत, इसकी दुआएं कबूल होती, इसकी दुआओं से अल्लाह बरकत कर देता, और हम जाके उनके हाथों पे बैत करते। और ये इल्म नहीं है कि मेरे रसूल की सिफारिश से बड़ी कायनात में सिफारिश ही कोई नहीं है। उसको सिराज मुनीरा कहा, उसको सूरज की रोशनी भी, उसको चांद की रोशनी भी। और सारी कायनात अल्लाह की रजामंदी को ढूंढती है, रब्बे कायनात मोहम्मद करीम की रजामंदी को ढूंढता है। हम सारे अल्लाह की इबादत करते कि क्यामत के दिन अल्लाह की जियारत हो जाए, इला रब्बिहा नाज़िरा, क्यामत के दिन अल्लाह का दीदार होगा। और अल्लाह किसका दीदार करता है? कद नरा तक़ल्लुब वजहिका फिस्समा, ए पैगंबर सारी कायनात मेरे चेहरे को देखती है, ए मोहम्मद मैं तेरे चेहरे को आसमान पे बैठा देखता हूं। इससे बड़ी बात क्या है? मैं कहूंगा उन भाइयों से जो बैतों के कायल हैं, जो सिलसिलों के कायल हैं, जो लड़ियों के कायल हैं, आओ उसकी तरफ आओ जिसके कलमा पढ़ने के बाद किसी बैत की जरूरत नहीं रहती है। उसका कुरान मौजूद, उसकी अहादीस मौजूद, और वो इतनी बड़ी जात कि अगर मूसा पैगंबर आ जाए, ईसा पैगंबर आ जाए, नूह पैगंबर आ जाए, इब्राहिम आ जाए, वहां इसहाक आ जाए, याकूब आ जाए, याहिया आ जाए, जकरिया आ जाए, यूशा आ जाए, जुल्किफ्ल आ जाए, सारी कायनात के मुहद्दिस, सारी कायनात के सहाबी, ताबईन, अहले बैत, फरिश्ते तक आ जाए, नूरियों में, नारियों में, खाकियों में, बहर में, बर में, जमीन में, आसमान पे अल्लाह के मुकर्रब फरिश्ते भी आ जाएं, मेरे रसूल एक तरफ हो, किसी की अहमियत है ही नहीं जो अहमियत मेरे मोहम्मद कायनात की है। उनकी तरफ आओ, उनकी तरफ आओ जो उन पे नाज़िल होता है। किसी ने कहा है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, या रसूलुल्लाह आप मजाक करते हैं, आप कभी मुस्कुरा लेते हैं, मजाक करते हैं। तो लोग कहते हैं कि आप मजाक करते हैं।
آپ نے فرمایا میں مذاق میں بھی کبھی جھوٹ نہیں بولتا، اور اللہ نے گواہی دی والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا ما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحا۔ اے کائنات کے لوگوں سن لو، آسمان کے ستاروں کی قسم، نجم پودے کو بھی کہتے ہیں، نجم ستاروں کو بھی کہتے ہیں، ستاروں کی بھی قسم، کائنات کے پودوں کی بھی قسم، ما ضل صاحبکم وما غوا، تمہارا جو پیغمبر ہے شروع سے صراط مستقیم پہ ہے، ما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحا، تم سمجھتے ہو کہ یہ اس زبان سے کلام کرتا ہے؟ نہیں، ہم اس کو وحی نازل کرتے ہیں جس کی وجہ سے یہ بولتا ہے، اس کی کلام ہوتی ہے۔ صحابہ کہتے تھے کہ جب آپ بولتے تو آپ کے دانتوں کے درمیان سے نور نکلتا ہے، آپ کے دانت جو سامنے والے ثنایا بولتے ہیں، ثنایا اربع، 4 دانت، اوپر والے نیچے والے، ان میں فاصلہ تھا۔ جب آپ بات کرتے 3 مرتبہ کلام کرتے، کوئی بات کرتے تو وہاں سے نور نکلتا، روشنی نکلتی، میرے رسول تو وہ ہے، ان کو چھوڑ کے کسی کے پاس جانا۔ نام رسول کا بھی لیتے ہیں، پیر اور بھی پکڑا ہوا ہے، کس سے محبت، کس سے الفت، کس سے آپ کی عقیدت؟ جو عقیدت محمد کائنات سے کرتا ہے اسے کسی سلسلے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ کون سی کمی ہے رسول؟ شریعت میں کمی ہے، قرآن میں کوئی کمی ہے، فرمان رسول میں کمی ہے، اور برکت روحانیت میں کمی ہے؟ جب سب کچھ مکمل ہے، رسول مکمل، شخصیت مکمل، چہرہ مکمل، ذات مکمل، گفتار مکمل، بات مکمل، کردار مکمل، احادیث مکمل، شریعت مکمل، قرآن مکمل، پھر کس اور کے پاس جاتے ہیں؟ جی ہم آپ کی بیعت کرتے ہیں۔ جس نے رسول کو اپنا پیر سمجھ لیا، جس نے رسول کو اپنا مرشد بنایا، کائنات کے رب کی قسم ہے اسے کسی اور کی ضرورت نہیں رہتی۔ لوگ مجھے کہتے ہیں آپ بھی بغیر پیر کے ہیں، آپ کا پیر کوئی نہیں۔ میں کہتا ہوں جو میرا امام ہے، جو میرا مرشد ہے، جو میرا پیر ہے، جو میرا رہبر ہے، جس کی بیعت میں نے کی ہے کہ پیدا ہوتے ہی اذان کہی گئی اشہد ان محمد رسول اللہ، کہ کائنات میں اب آنکھ کھول رہا ہوں، اپنی ساری زندگی میں نے محمد کائنات کی بیعت میں ہی گزار دی ہے۔ قصور تو اس کا ہے جس کو فلاں بھی اچھا لگتا ہے، چہرہ کوئی دیکھ لیا، اپنا چہرہ اس کی طرف کر لیا، کسی کی کرامت سنی اس کے پیچھے درپے ہو گئے۔ ہم نے کہا خدا سے سب کچھ مانگ لیا، تجھ کو مانگ کر اٹھتے نہیں ہے ہاتھ میرے اس دعا کے بعد، تیرے چہرے کو دیکھنے کے بعد کسی اور چہرے کو دیکھنے کی سکت ہے ہی نہیں۔ اور کسی نے کہا تھا یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجہک المنیر لقد نور القمر، اے خوبصورتی کے منبع، اے دنیا کے سب سے خوبصورت، تیرا چہرہ تو اس قدر خوبصورت ہے کہ آسمان کا چاند بھی تیرے چہرے سے روشنی لے کے طلوع ہوتا ہے۔ کہ جابر کہتے ہیں، صحابی ہے، برا صحابی کہتے ہیں میں چھت پہ بیٹھا، 14ویں رات کے چاند کو دیکھا، بڑا خوبصورت، تیری روشنی میں لوگ سفر کرتے ہیں، تیری روشنی سے لوگ فائدہ اٹھاتے، میں اس کی خوبصورتی پہ ناز کر رہا کہ اللہ کی مخلوق میں کتنی خوبصورتی ہے۔ تو میں نے اس کو دیکھتے دیکھتے میں نے کہا تجھ سے خوبصورت ہے ہی کوئی نہیں، تیرے سامنے ستارے تجھ سے بڑے ہونے کے باوجود تیری روشنی ان سے زیادہ ہے۔ کہا ابھی یہی میں انداز تکلم ہے، کبھی چاند کو دیکھتا، کبھی اپنے تخیل کو دیکھتا، اسی دوران میری نظر مسجد نبوی کے کچے صحن پہ محمد رسول اللہ کے چہرے پہ پڑتی ہے، سرخ لباس پہنا ہوا، کبھی میں رسول کو دیکھتا، کبھی چاند کو دیکھتا، فیصلہ کرنے لگا وہ خوبصورت ہے یا یہ خوبصورت ہے۔ آخر دل نے کہا وہ آسمان کا چاند ہے جس کی روشنی دن میں مان پڑ جاتی ہے، یہ محمد ہمارا چاند ہے جس کی روشنی نہ سورج کم کر سکتا ہے نہ چاند کم کر سکتا ہے۔ اور کسی شاعر نے کہا مزت الدہور وما اتینا بمثلہ ولقد اتی فعجزنا عن ندرائہ، کہ زمانے گزر گئے، زمانے چلے گئے، لوگ چلے گئے، برادریاں چلے گئیں، قبیلے چلے گئے، زمانہ گزرتا گیا، پیغمبر ختم ہو گئے، آخر میں ہمارا رسول آیا، خاتم النبیین آیا، آمنہ کا لال آیا،
عبداللہ کا لخت جگر آیا، بلال کا آقا آیا، مکہ کا در یتیم آیا، شفیع المذنبین آیا، رحمت للعالمین آیا، ما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا آیا، داعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا آیا، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا آیا، کائنات کا شفیع آیا، شافع محشر آیا، ساقی کوثر آیا، قیامت کے دن سفارش کرنے والا آیا، جس کا نام قبر میں بھی سوال ہوگا، وہ آیا تو پچھلوں ساروں کو بلا دیا۔ کسی نبی کی بکت نہیں ہے، کسی نبی کی شریعت نہیں ہے، کسی نبی کا نام نہیں ہے، کسی کی نیکی نہیں ہے، جہاں محمد کا نام آ جائے پچھلوں کا نام مٹ جاتا ہے۔ اور پھر اللہ نے کہا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا۔ کتنا بلند کر دیا؟ پوچھنے والے نے پوچھا ایک شہر تک، کسی نے کہا ایک ملک تک، کسی نے کہا زمین تک، کسی نے کہا آسمان تک۔ اللہ کہتے نہیں اذا ذکرت ذکرت معی، جہاں اللہ کا ذکر ہوگا وہاں محمد کا ذکر ہوگا، جہاں اللہ کا نام آئے گا آقا کا نام آئے گا، اذان میں اللہ کا نام ہے، اذان میں رسول کا نام ہے، طریقہ عبادت رسول کی ہے، عبادت اللہ کے لیے ہے۔ سمندر کی مچھلیاں بھی اگر اللہ کا ذکر کرتی ہے جہاں، وہاں محمد کا ذکر بھی کرتی ہے۔ اِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا تُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُم، کائنات کی ہر چیز اللہ کی تعریف کرتی ہے، اللہ کی حمد کرتی ہے، اللہ کی ثنا کرتی ہے۔ جہاں وہ اللہ کی ثنا کرتی ہے وہیں میرے محمد کی ثنا بھی کرتی ہے، ان پر درود بھی بھیجتی۔ اس سے بڑھ کے کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ بھی فرشتے بھی کائنات کی مخلوق تو کہتی ہی کہتی ہے کہ محمد بڑے پیارے ہیں، آسمان کا رب کائنات کا رب کہتا ہے کہ محمد بڑا پیارا ہے۔ کہ سامنے جیسے کہا کہ رسول نے کہا مجھے ایسا بنا دے، اللہ ویسا بناتا چلا ہے کہ رسول کے نقش، رسول کا چہرہ، کہ پہلی مرتبہ جب مدینے میں آئے عبداللہ بن سلام، ایک یہودی، عبداللہ بن سلام یہودی، بڑی سنی ہوئی کہ جی اجمیوں کا پیغمبر ہے، 7 تورات پڑھی، کہا میں نے چہرے کو دیکھا، میں نے چہرے کو دیکھ کے کہا ان وجہہ لیس بوجہ کذاب، کہ یہ چہرہ جھوٹا چہرہ نہیں، ان وجہہ لیس بوجہ کذاب، یہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہے۔ چہرہ ہی بتاتا تھا کہ لوگ دیکھتے تھے، کبھی آنکھوں کو دیکھتے، تو صحابہ تو زیارت کرتے، کبھی آپ کے ہاتھوں کو دیکھتے، کبھی آپ کے چہرے کو دیکھتے، کبھی آپ کے قدموں کو دیکھتے، کبھی آپ کے نقش کو دیکھتے، کبھی آپ کی آنکھ کو دیکھتے، کبھی آپ کے زلف کو دیکھتے، کبھی آپ کے کان کو دیکھتے، کبھی آپ کی آواز سنتے، کبھی آپ کی ضالین پہ آمین کہتے، کبھی آپ کی دعاؤں پہ اپنے لیے پتھر سمجھتے، کبھی آپ کے وضو کے قطرات جو نیچے نہ گرنے دیتے اپنے جسموں میں ملتے، کبھی آپ کے پسینے کو اپنی خوشبوؤں میں شامل کرتے، کہ آپ حضرت انس کے گھر آئے، وہاں آپ آرام کرنے لگے، رسول کائنات کو پسینہ بڑا آتا تھا۔ حضرت ام سلیم انس کی والدہ رضی اللہ عنہا، وہ ایک شیشی لے کے آئیں، رسول کے پسینے کو اس میں جمع کیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ رسول جاگ گئے، ام سلیم کیا کر رہے ہو؟ اللہ کے رسول آپ کے پسینے کو جمع کرتے ہیں کہ کائنات کی خوشبو ایسی ہے ہی نہیں جو آپ کے پسینے میں اللہ نے رکھی ہے۔ اور پھر ان کے نصیب کے کیا کہنے ہیں کہ انس کہتے ہیں کہ جس دن رسول مدینے میں تشریف لائے اس دن سے زیادہ مدینہ روشن کبھی نہ تھا، اور جس دن اس دنیا سے تشریف لے گئے اس دن سے زیادہ سیاہ دل کوئی نہ تھا، کہ رسول کو جب قبر میں اتارا، اور یہ ہمت کی بات ہم بھی اتارتے ہیں کہ میں اپنے باپ، اپنے بھائی، اپنی بہنوں، اپنے رشتہ داروں ہم دفناتے ہیں۔ وہ دن بھی آیا جب کائنات کی رحمت کو لوگوں نے دفنایا، جب اہل بیت نے مولا علی نے دفنایا، جب فاطمہ نے آخری چہرہ دیکھا، جب عائشہ صدیقہ نے دیکھا، جب حفصہ نے دیکھا، جہاں ام سلمہ نے دیکھا، جہاں جویریہ نے دیکھا، جہاں زینب نے دیکھا، جہاں میمونہ نے دیکھا، رضوان اللہ علیہن اجمعین، جہاں صدیق اکبر نے دیکھا، جہاں عمر فاروق نے دیکھا، جہاں عثمان ذو النورین نے دیکھا، جہاں بلال حبشی نے دیکھا، جہاں حسنین کریمین نے دیکھا، جہاں سعد ابن وقاص نے دیکھا،
جہاں عبد الرحمن بن عوف نے دیکھا، جہاں ابو عبیدہ بن جراح نے دیکھا، جہاں زید بن ثابت نے دیکھا، جہاں معاذ بن جبل نے دیکھا، جہاں آپ کا دیدار کر کے 3 چادروں میں، یمنی چادروں میں رسول کو اپنے ہاتھوں پہ اٹھایا کہ جنازہ نہ پڑھا گیا، صرف 3 دن درود کی صلوات کی بارش ہوتی رہی، 10 بندے آتے تھے درود پڑھتے جاتے۔ کسی نے پوچھا جنازہ کیوں نہیں؟ کہا اس کا جنازہ کون پڑھائے جو کائنات کا خود امام ہے، یہ تو امام المتقین ہے، یہ تو امام الرسول ہے، رسول مرسلین ہے، یہ تو پیغمبروں کا بھی امام ہے۔ اس کے پیچھے اللہ نے بیجا بعد میں اللہ نے بیت المقدس میں رسولوں کو زندہ کر کے ان کے پیچھے روحوں کو کھڑا کر دیا۔ کسی نے پوچھا ان کا امام کون ہے؟ کہا ابھی امام نہیں آیا ہے، صفے بنا لو، جہاں آدم سے لے کے عیسیٰ تک، جہاں ابراہیم و لوط سارے کھڑے ہو گئے، اور آگے جبریل نے پکڑ کے رسول کو کر دیا کہ آپ ان کے بھی امام ہیں۔ کہا جس دن وہ دن آیا کہ قبر میں اتارا، اس دن سے زیادہ سیاہ کوئی نہیں۔ کہا ابھی ہم نے آپ کی مٹی سے، آپ کی قبر کی مٹی سے ہاتھ نہ جاڑے تھے کہ ہمارے دل بدلنا شروع ہو گیا۔ وہ برکت کہ روح وہاں اللہ کی وحی آنی بند ہو گئی، جبریل آنا بند ہو گیا، جبریل کا آنا بند ہو گیا رسول کے جانے سے۔ سب سے بڑا نقصان یہ اللہ کے فرشتے اترنا بند ہو گئے کہ رسول کہا کرتے تھے کہ میں مسواک اتنا پسند کرتے کہ میری فرشتوں سے ملاقات ہوتی ہے۔ فرمایا میں ان چیزوں کو دیکھتا ہوں جن کو تم نہیں دیکھ سکتے۔ کبھی جبریل آتے، کبھی میکائیل آتے، کبھی انسان کی صورت میں، کبھی خیالات کی صورت میں، کبھی اللہ کا پیغام آتا، کبھی غمزدہ ہوتے اللہ وحی نازل فرما دیتا۔ طائف میں گئے، لوگوں نے پتھر مارے، پتھر مار مار کے لہو لہان کر دیا۔ اللہ نے آسمان سے فرشتوں کا سردار جبریل کو بھیجا، ساتھ ہے پہاڑوں کا سردار، وہ فرشتہ آیا، اے رسول اگر آپ حکم کریں ہم ان مکہ اور طائف کو 2 پہاڑوں کے درمیان پیس دیں۔ میرا رسول جس کا ہر چیز پاک، میرے رسول کا سانس پاک، میرے رسول کے ہاتھ پاک، میرے رسول کا چہرہ پاک، اس چہرے پہ، اس جسم سے جب خون گرا ہوگا، جب جوتوں میں چپ گیا ہوگا، جہاں وہاں کائنات تڑپ گئی ہوگی، فرشتے جو اللہ کے رسول پہ درود بھیجتے، ان کے لیے مغفرت کی دعا کرتے، درجات کی بلندی کی دعا کرتے، جب انہوں نے دیکھا ہوگا کہ اس رسول کو اسی کی قوم نے خون میں نہلا دیا کہ اس کے خون سے اس کے پاؤں اس کے جوتوں میں چپکتے ہیں، اللہ نے کہا آ جاؤ فرشتے، جا کے آپ سے پوچھو کہ ان 2 بستیوں کو، مکے کو، طائف کو 2 پہاڑوں کے درمیان پیس دوں۔ تو آپ نے فرمایا انہم لا یعلمون اللہم اہد قومی فانہم لا یعلمون، کہ ان کو پیسنا نہیں ہے، یہ جانتے نہیں ہیں میں محمد کون ہوں۔ فرمایا میری اور امت کی مثال ایسے ہے جیسے لوگ آگ میں گر رہے اور میں پکڑ پکڑ کے انہیں آگ سے بچا رہا۔ میرا رسول تو وہ ہے کہ جب ساری طاقت مل گئی، 10 سال کے بعد، 8 سال کے بعد مکے میں واپس آئے، کھڑے ہو گئے اونٹ پہ، لوگ سامنے آ گئے، وہی تشدد کرنے والے، وہی مارنے والے، وہی پتھر پھینکنے والے، وہی لہو لہان کرنے والے، وہی گالیاں بکنے والے، وہی نام تبدیل کرنے والے، وہی تکلیفیں دینے والے کہ سجدے میں ایک دن گئے، کسی نے اٹھ کے بدبخت نے آپ کی کمر پہ اونٹ کی اوجڑی رکھ دی، اس پاک جسم پہ، منزہ جسم پہ، مقدس جسم پہ، منزہ عرفہ بالا جسم پہ گندگی رکھ دی گئی۔ آج وہ سارے موجود ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں، آپ نے پوچھا تمہارا کیا خیال ہے، کیا سلوک کروں گا؟ انہوں نے کہا آپ تو بڑے اچھے بھائی ہیں۔ تو رسول فرماتے ہیں لا تثریب علیکم اليوم، جاؤ مجھے ایسے ہی اللہ نے رحمت للعالمین نہیں بنایا ہے، جاؤ میں نے سب کو ہی معاف کر دیا۔ وہ ہمارے رسول، ہمارے مجتبی، وہ ہمارے مقتدی، ہم ان کی پیروی کرتے۔ ہماری تو خواہش کاش ہم ان گلیوں کے کنکر ہوتے جن پہ رسول چلا کرتے، کاش اس جوتے کا کاش ہم تلوا ہوتے جس پہ رسول کے پاؤں لگا کرتے، کاش وہ کنکریاں جنہوں نے کلمہ پڑھی ان کا ہم بھی حصہ ہوتے، کاش جہاں رسول بیٹھتے ہم بھی ہم نوا ہوتے، کاش وہ درخت جس کو رسول نے کبھی چھوا ہوتا ہم اس درخت کا حصہ ہوتے، کاش وہ لباس جو رسول پہنتے اس لباس کا ہم حصہ ہوتے، کاش اس کو بھی چھوڑے، کاش آپ کے جانور کے نیچے، جانور کے پاؤں کے نیچے جو خاک لگتی ہم اس خاک کا حصہ ہوتے، کاش کبھی
किसी दौर में आपने जो दुआ की होती हम आमीन कहते हैं। हमारी तो ख्वाहिश, हम तो आज भी जब वहां सुनहरी जाली को देखते हैं, जब हम रसूल के रोजे पे जाते हैं, जब रसूल की कब्र को देखते हैं, आंसू तो वहां नहीं थमते, वहां सल्लु अलैहि व सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यदना मुहम्मदिन सय्यदुना करीमुन अजीजुन अजीमुन अलीमुन अजीजुन अलैहि मानित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीना रऊफुर रहीम। हम वहां जाके जब सलाम कहे, काश अल्लाह हमारा सलाम उन्हें सुना दे, हमारे दुरूद उन्हें पहुंचा दे। और रबीउल अव्वल के महीने में मुसलमानों हम और कुछ नहीं कर सकते, हम आप पे दुरूद तो पढ़ सकते हैं, हम आप पे दुरूद की बरकत तो भेज सकते हैं, हम आपके लिए दुआ तो कर सकते हैं, हम आपके लिए नहीं, हम अपने लिए दरअसल मांगते हैं। हम जब दुरूद पढ़ते हैं, पढ़ा सब कुछ रसूल के लिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद, अपने लिए कुछ नहीं। अल्लाह कहता है मांगा मेरे रसूल के लिए है, मांगने वाले को अता मैंने अल्लाह ने कर दिया है। हम तो आज भी, हम तो कुबा की खाक होते, हम मक्के की उस जगह होते जहां रसूल सजदा करते, हम उस हिजरत के सफर में होते जहां आप जानवर पे बैठते, हम गारे सौर में जाएं उस मट्टी को चूमे, हम गारे हेरा में जाएं उसके साथ अपने लमस लगाएं, हम अपने चेहरे को वहां रखें, हम उस जानवर के साथ अपना हाथ लगाएं जो रसूलुल्लाह का जानवर, हम उस पगड़ी को चूमे जो रसूल के सर पे लगती, हम उस लाठी को छुएं जो रसूल के हाथ से लगती, हम उस अंगूठी को कि आपने बनाई थी, लिखा था ऊपर अल्लाह, नीचे लिखा रसूल, फिर लिखा मोहम्मद, काश वो दिन आए हम उस अंगूठी को चूमें, अपने जिस्म से लगाएं। आइए रसूल को तोहफा भेजें, दरूद पाक रसूल को तोहफा भेजे, रसूल की इक्तदा का। ए पैगंबर तुझसे वादा, कायनात के सारे रिश्ते तोड़ के तेरी बैत कर ली, किसी फिरके में ना पड़ेंगे, फिरका अगर है तो मेरे मोहम्मद के नाम पे मोहम्मदिया फिरका है। सिर्फ मुसलमान आज हम ये तो कर सकते हैं, फिरकों से निकलें, इन सिलसिलों से निकलें, इनमें कुछ नहीं पड़ा। ये आम उम्मती किसी पे वही नहीं आती, वही सिर्फ मेरे रसूल पे आई। ये कुरान मुकम्मल रसूल की जुबानी, सहाबा ने लिखा, कभी पत्तों पे, कभी कपड़ों पे, कभी दीवारों पे, कभी किसी कागज पे, कभी किसी चमड़े पे, जहां मुयस्सर आया लिख दिया। किसी ने लिखा, जहां मुयस्सर आया जमा कर दिया। 30 पारे दे दिए, 114 सूरतें पेश कर दी, 6000 से ज्यादा आयात पढ़ दी, और फिर इनके साथ हमारी कुरान हमारी जुबान नहीं है, अरबी जुबान। हम किस लिए पढ़ते हैं कि रसूल से प्यार, रसूल ना आते कुरान का वजूद ना होता, उन पे वही उतरी, हमें उनसे प्यार हो गया। हम हरमैन से क्यों प्यार करते हैं, हम सऊदिया से क्यों मोहब्बत रखते हैं, हम मक्के से क्यों मोहब्बत रखते हैं, हम मदीने से क्यों अकीदत है, इसलिए कि मेरे रसूल वहां ठहरे। हमने हजरे अस्वद को क्यों बोसे दिए, हजरे अस्वद को, या अल्लाह जिन्होंने अभी तक नहीं देखा मक्का, जिन्होंने नहीं देखा, या अल्लाह उनको मक्का मदीना दिखा दे, या अल्लाह ज़ियारतें नसीब फरमा दे। हमने तो हजरे अस्वद को भी इसीलिए चूमा कि मेरे मोहम्मद ने उस पर अपने होंठ रख दिए। हमने खाना काबा को सजदा भी इसलिए किया कि मेरे मोहम्मद ने उस तरफ रुख कर लिया। हमने मकाम इब्राहिम के 2 रखते क्यों पढ़ी, इसलिए कि मेरे मोहम्मद ने किया है। हमने जमजम क्यों पिया, कि मेरे रसूल ने कहा यह खाने का भी काम देता है, पीने का भी काम देता है। हमने वहां जाके क्यों ज़ियारतें की, कि मेरे रसूल के नक्श वहां चलते हैं। हम तो आपके सहाबियों के मोहताज, यानी सहाबियों से अकीदत इसलिए रखते हैं। जब हम कब्र पे जाते हैं हजरत उस्मान की, कब्र पे जाते हैं हजरत फातिमा, हम अहले बैत से मोहब्बत क्यों करते हैं, रसूल की वजह से। अलीउल मुर्तजा से मोहब्बत किस लिए है, रसूल की वजह से। फातिमा तो ज़हरा से अकीदत है, किस लिए, रसूल की वजह से। आयशा सिद्दीका से मोहब्बत है, किस लिए, कि रसूल की वजह से। हसनैन करीमैन रिजवानुल्लाह अलैहिम अजमईन, इनसे मोहब्बत किस लिए है, कि रसूल की वजह से। रसूल ना होते, ये खानदान ना होते, ये अकीदतें ना होती, ये मोहब्बतें ना होती। आइए, और वो लोग जो कहते हैं रसूल के हम मुनकर हैं, मुझे कहते हैं कि हम मुनकर, मैं उनसे गुजारिश करूंगा, आए मेरी गुफ्तगू सुने,
آئے میری بات سنیں، آئے ہماری بات سنیں، پھر کہیں کون منکر ہے کون گستاخ۔ ہم صرف گفتار کے نہیں، ہم نے کہا ہم کردار میں بھی محمد کے قائل ہیں۔ ہم نماز اس لیے، اور میں یہاں کہتا ہوں غصہ نہ کیجیے، میں رفع الیدین اس لیے کرتا ہوں، میں رفع الیدین اس لیے کرتا ہوں کہ میرے محمد نے ساری زندگی کوئی نماز رفع الیدین کے بغیر نہیں پڑھی۔ میں اس لیے آمین پہ کہتا ہوں فاتحہ کے بعد کہ میرے رسول نے آمین کہی، صحابہ نے کہی۔ میں اس لیے سورہ فاتحہ نماز میں پڑھتا ہوں کہ میرے رسول نے فرمایا لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، جو فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں۔ ہمیں تو اتنی عقیدت، ہم ہر چیز میں اتباع کے قائل، ہم ہر عقیدت کو رسول کی محبت میں تولتے، ہم ہر آیت کو اس لیے محبت سے پڑھتے کہ میرے رسول پہ نازل ہوئی۔ ہم قرآن سے اس لیے محبت کرتے، ہم عرب سے اس لیے محبت کرتے، ہم عربی زبان سے اس لیے محبت کرتے کہ محمد کی زبان ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے رسول کی عظمت، اس کے تو کیا ہی کہنے، چھوٹے منہ بڑی بات، صرف اس لیے کل قیامت کے دن اللہ شفاعت نصیب فرما دے، اللہ نجات عطا فرما دے۔ اور میرے بھائیوں، میں آخر میں کہوں گا انشاءاللہ اگلے جمعے میں رسول اللہ کے جسم چہرہ میں بیان کروں گا، آپ کی ذات بیان کروں گا۔ میں گزارش یہ کروں گا کہ ان 12 دنوں میں، یکم ربیع الاول سے لے کے 12 ربیع الاول تک، جو میلاد کا تصور ہم رکھتے ہیں، اور مجھے پتا ہے یہ میری باتیں لوگ انسنی کرتے ہیں، بہت سو کو لوگ اللہ نے ہدایت عطا فرما دی، اسی مسجد میں بہت سے لوگ اللہ نے ہدایت عطا فرما دی، سیدھے راستے پہ لگا دیا۔ جس کی ذات سے پیار ہو اس کے طریقے سے پیار ہوتا ہے۔ میں مؤدبانہ گزارش کروں گا، آپ میرے بھائی ہیں، میں دور سے آنے والا ایک مسافر کی اللہ ویسے بھی دعا قبول کرتا ہے۔ میں گزارش یہ کروں گا میرے بھائیوں، تعصب نکال کے ذرا میری بات سنیے۔ جو رسمیں ہم کرتے ہیں، میلاد کے ہم جلوس مثلا نکالتے ہیں، جو ہم کرتے ہیں، اللہ کے رسول کی 62-63 سالہ زندگی میں 40 سال نبوت سے پہلے، 23 سال رسالت کے بعد، کسی ایک موقع پر میرے بھائیوں میں خالی باتیں نہیں کرتا، میں الحمدللہ قرآن کا عالم، حدیث کا طالب علم، 16 سال سے بلکہ 25 سال اس چیز میں گزرے ہیں۔ اللہ کی قسم قرآن میرے ہاتھ میں ہے، میں آپ کا پکڑاؤ، قیامت کے دن آپ کا ہاتھ میرا گریباں ہے۔ کبھی ایک موقع پہ اللہ کے رسول نے کبھی کسی موقع پہ میلاد کروایا، کوئی ایک محفل، کوئی ایک جلوس؟ صحابہ 110 ہجری میں ابو طفیل دوسی فوت ہوتے ہیں، آخری صحابی 110 ہجری میں، انہوں نے کبھی زندگی میں میلاد؟ صدیق اکبر عمر ہے 62 سال 63 سال، پچھلی عمر کو چھوڑیے، خلافت کی 2.25 سال، کسی ایک موقع پہ میلاد النبی؟ عمر فاروق 11.5 سال، 11 سال، کسی ایک موقع پہ میلاد؟ عثمان ذو النورین 12.5 سال، کسی ایک موقع پہ میلاد؟ کسی سال؟ اور آئیے آگے آئیے، میرے اور آپ کے ایمان کا جز مولا علی رضی اللہ عنہ، اہل بیت میں سے 5.5 سال خلافت کے تقریباً، کسی ایک سال کبھی میلاد کی کوئی محفل، کوئی جلوس، کوئی سبیل، کوئی راستے میں نکلے؟ حسنین کریمین رسول کائنات کے پھول فرمایا کرتے تھے ہما ریحانتا یا فی الدنیا، کہ لوگ گلاب کو سونگتے ہیں، محمد حسنین کریمین کو سونگتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ کبھی انہوں نے اپنی زندگی میں کبھی میلاد کا تذکرہ کیا، کبھی انہوں نے میلاد منائی؟ عائشہ صدیقہ، حفصہ، جویریہ، زینب بنت جہش، زینب بنت خزیمہ، ام کلثوم نبی کی لخت جگر، زینب نبی کی لخت جگر، فاطمہ نبی کی لخت جگر، رقیہ نبی کی لخت جگر، سارے کبھی زندگی میں کبھی ایک بار، کوئی کسی سال خوشی میں یا غمی میں
کبھی میلاد منایا، کسی ایک ساتھ۔ میرے بھائیوں، دین میرے گھر کا تو نہیں ہے، دین قرآن کا ہے۔ قرآن میں کہیں ہو، حدیث میں کہیں ہو، اہل بیت نے کبھی کیا ہو، اماموں کی لڑی کوئی قائل ہو، میرے بھائیوں پھر کیا وجہ ہے کہ لوگ اس کو اتنی اہمیت دیتے اور جو نہیں کرتا اس کو منکر کہتے، اس کو گستاخ کہتے۔ اور میرا عقیدہ ہے جو کام میرے مصطفیٰ نے نہیں کیا، میرے مصطفیٰ کے صحابہ اہل بیت نے نہیں کیا، وہ دین نہیں ہو سکتا ہے۔ آپ ہزار دلیل دے لیں، آپ ہزار آپ کے پاس عقلی وجوہات ہوں، جس کا تصور دین میں نہیں ہے، جو رسول اللہ کی زندگی میں نہیں ہے، صحابہ کی زندگی میں نہیں ہے، اہل بیت کی زندگی میں نہیں ہے، وہ دین کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ خوشی نہیں ہے جس کو رسول نے نہ منایا ہو۔ اور صحابہ سے زیادہ رسول سے کون محبت کرے؟ کہ ایک صحابی ہیں خبیب، ان کا جسم کا ایک ایک عضو کاٹا گیا، ساتھ کہا گیا صرف اتنا کہہ دے کہ آج تیری جگہ تیرا رسول ہوتا تو تیری جان چھوڑ دیں گے۔ اس نے کہا یہ جہان کیا ہے، میں ساری کائنات محمد پہ قربان کر دوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس خبیب بن عدی نے کبھی منایا؟ ابو ہریرہ 4 سال رسول اللہ کے ساتھ رہے، سب سے بڑے حدیث کے راوی، کبھی ایک کوئی روایت؟ میرے بھائیوں من گڑت، میرے بھائیوں اپنی طرف سے بنائی ہوئی، اور دلیلیں بھی دیں گے۔ ایک دلیل کا تذکرہ کرتا ہوں جس کو لوگ بڑا ہائی لائٹ کرتے ہیں کہ ابو لہب کسی کو خواب میں نظر آیا۔ ابو لہب خواب میں نظر آیا تو اس نے پوچھا کیسی زندگی ہے؟ اس نے کہا بڑی مشکل زندگی ہے، صرف انگلی سے کبھی کبھی یہاں آ جاتا ہے پانی یا کچھ اور جس کی وجہ سے عذاب سے آرام ملتا ہے۔ کافر کا خواب قرآن کہتا ہے، کہا اس لیے ہم میلاد مناتے کہ ابو لہب کی انگلی سے اگر آ سکتا ہے دودھ یا پانی، تو اگر ہم سبیل لگائیں تو کیا ہمارے لیے نہیں آ سکتا ہے؟ دلیل بھی لی تو کافر سے لی، ابو بکر سے نہیں لی، عمر سے نہیں لی، عثمان سے نہیں لی، علی سے نہیں لی، اہل بیت سے نہیں لی، صحابہ سے نہیں لی، رسول اللہ سے نہیں لی۔ کس سے لی؟ ابو لہب سے، جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے، اور پورے قرآن میں صرف ایک بدبخت کا نام آیا ہے جو رسول کا تایا ابو لہب ہے، تبت یدا ابی لہب وتب، کہ اللہ نے اس کے ہاتھ بھی تباہ کر دیے اور وہ خود بھی ہلاک ہو گئے۔ اس کی دلیل قرآن کہتا ہے اس کے ہاتھ ٹوٹ گئے، ہاتھ ہلاک ہو گئے، اور خواب کہتا ہے کہ وہاں سے پانی آتا ہے۔ قرآن سچا ہے یا اس کافر کا خواب سچا ہے؟ قرآن سچا ہے، من گھڑت روایت، قرآن کے مقابلے میں کوئی روایت ہو وہ بھی قابل قبول نہیں۔ اور دوسری قرآن کی آیت پڑھتے ہیں فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، کہ اس کے ساتھ خوشی منائیں۔ حالانکہ فَرِحَ يَفْرَحُ اس کا معنی ہے خوش ہونا، خوشی منانا نہیں ہے۔ میرے بھائیوں مولویوں کے دھوکوں میں نہ آئیں، دین کے ڈاکو ہیں، دین فروش، صرف ان کی انکم کا مسئلہ ہے، صرف ان کے حلوے مانڈے آپ کے پیسوں سے چلتے ہیں، صرف ان کی جو ضروریات ہیں آپ پوری کرتے ہیں۔ بڑی بڑی گاڑیوں پہ بیٹھے رسول کا نام لینے والے، ان سے پوچھئے کہ حضرت جی دنیا تو گزر ہی جائے گی، کتنے لوگوں کو گمراہ کیا ہے ممبروں پہ بیٹھ کے، کتنے لوگوں کو آپ نے اور راستوں پہ لگا دیا ہے۔ رسول فرماتے ہیں من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، کہ جس نے ہمارے دین میں کوئی نیا کام کیا جس پہ کوئی دلیل نہ ہو، نہ صحابہ کی نہ ہماری، فرمایا وہ مردود ہے۔ میرے بھائیوں نام نہاد رسول سے صرف محبت نہ کیجیے، رسول کی زندگی کو اپنائیے۔ اور پھر اس سے ایک اور بات کہنے لگا ہوں، احمد رضا کہتے ہیں کہ رسول کائنات 8 ربیع الاول کو پیدا ہوئے۔ احمد رضا بریلوی وہ کہتے ہیں 8 ربیع الاول کو پیدا ہوئے، کوئی کہتا ہے 9 کو پیدا ہوئے، کوئی کہتا ہے 12 کو پیدا ہوئے۔ اور پیران پیر عبد القادر جیلانی نے جو کمال کر دی، انہوں نے کہا 10 محرم کو پیدا ہوئے۔ جب تاریخ میں اتفاق نہیں، تاریخ کا پتہ نہیں ہے کنفرم کہ 9 کو پیدا ہوئے، 12 کو ہوئے، 4 کو ہوئے، کسی نے کہا 8 کو، کسی نے کہا 2 ربیع الاول، کسی نے کہا 10 محرم۔ جب تاریخ ہی مقرر نہیں ہے
تو پھر یہ دین کا حصہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر اتنا ہی اہم ہوتا قرآن میں کیوں نہیں آئی ہے تاریخ؟ حدیث میں کیوں ذکر نہیں؟ اس لیے کہ اس چیز کی وقت نہیں ہے، رسول کے آنے کی خوشی ہے، خوشی منانا نہیں ہوتا ہے۔ کسی نے پوچھا ہے اللہ کے رسول آپ سوموار کے دن کا روزہ رکھتے ہیں؟ فرمایا اس دن میری ولادت ہوئی ہے، اس دن میں پیدا ہوا، صرف سوموار کے دن کا۔ آپ کی پیدائش، آپ کی ہجرت، آپ کی وفات یہ سوموار کی، یہ کنفرم۔ تاریخ پکی نہیں ہے، تاریخ میں اختلاف ہے، اور جس چیز میں اختلاف ہو اس میں شبہ پیدا ہو جاتا ہے۔ جب شبہ پیدا ہو گیا پھر آپ شبہ والی چیز کے قریب نہ جائیں، اس چیز کو پکڑیں جو پکی ہے۔ اگر آپ کو رسول سے پیار ہے چلو اسی پہ آ جاتے ہیں، آپ 12 کو کریں لیکن پھر عہد کریں کہ 12 ربیع الاول کو روزہ رکھنا ہے، پھر تو مزہ ہے کہ سب نے روزہ رکھا، سارے بے روز ہوں اور تو سیدی مرشدی کا نعرہ لگا رہے ہیں۔ رسول اپنی پیدائش کے دن کیا کرتے ہیں؟ روزہ رکھتے ہیں، اور ہم کیا کرتے ہیں؟ سبیلیں لگاتے ہیں، مخالفت، رسول کی مخالفت۔ آئیے پھر اگر میلاد منانا ہی ہے، پیدائش کی خوشی کرنی ہے، پھر خوشی وہ کیجئے جو محمد کائنات خود کرتے ہیں کہ روزہ رکھیں۔ آپ کہیں جی روزہ رکھیں گے، نہ تقریر کرنے والا بے روز، نہ سننے والے بے روز، نہ جلوس نکالنے والے بے روز، نہ وہاں آنے والے بے روز، پھر وہاں روزہ رکھیں۔ پھر ہم کہیں گے چلو کچھ نہ کچھ نسبت بن گئی ہے کہ لوگوں نے روزہ رکھا ہے۔ اللہ پاک ایمان کی حفاظت فرمائے، اللہ پاک صحیح بات سننے کے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بعض بھائی سن کے جاتے ہیں، دل مطمئن بھی ہوتا ہے، جب باہر نکلتے ہیں نہیں یار 40 سال تو ایسے گزر گئے تھے، اب نئی بات، دل میں بات سمجھ آتی ہے، قرآن کی آیات سنتے ہیں، کچھ نہ کچھ اطمینان ہوتا ہے، لیکن پھر کہتے ہیں نہیں یار لوگ کیا کہیں گے، لوگ کہیں گے بدل گیا۔ میرے بھائیوں قبر میں کس نے ساتھ جانا ہے؟ کس مسلک نے جانا ہے؟ کہتے ہیں دوست کیا کہیں گے، دوستوں نے یہیں رہ جانا ہے، بھائی کیا کہیں گے، خاندان کیا کہے گا، وہاں چھوڑ کے آ جائیں گے 3 چادروں میں لپیٹ کے، کوئی نہیں پوچھے گا حالت کیسے، کوئی نہیں پوچھے گا۔ میرے بھائیوں کبھی لوگوں کی پرواہ نہ کیجیے، اللہ کے لیے جیے، اللہ کے لیے مریے، رسول کے نام پہ جیے، رسول کے نام پہ مریے، رسول کے نام پہ زندگی، رسول کے نام پہ موت۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔